بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری ویلز میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ فاسٹ فوڈ کے شوقین ہیں تو آپ نے KFC سے ضرور برگر یا فاسٹ فوڈ کھایا ہوگا، لیکن KFC پہ نظر آنے والے یہ بابا جی کون ہیں؟ انہوں نے ساری عمر مزدوری کرنے کے بعد کامیابی کیسے حاصل کی، لیکن ان کی اپنی ہی کمپنی نے ان کے اوپر کیس کیوں کیا؟ آج میں آپ کو یہی سب بتاؤں گا۔ ناظرین، KFC کے مالک کا نام کرنل سینڈرز تھا۔ یہ انڈیانا کے شہر میں پیدا ہوئے۔ جب یہ 6 سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی والدہ کو کام کرنا پڑتا تھا، اور کرنل سینڈرز پہ چھوٹی سی عمر پہ ہی چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں آن پڑی تھی۔ صرف 7 سال کی عمر میں ہی وہ سبزی اور بریڈ بنانے کے ماہر ہو چکے تھے۔ کرنل سینڈرز جب صرف 12 سال کے تھے تو ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی، لیکن ان کے سوتیلے والد کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑ دیا اور وہ اپنے انکل کے ساتھ رہنے لگا۔ کرنل سینڈر نے ایک فارم میں نوکری شروع کر دی۔ صبح 6 بجے کرنل سینڈرز جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے اور وہ پھر اسکول جاتے تھے، اور واپس آ کر وہ معمولی اجرت میں کھیت پر کام کرتے تھے۔ سینڈر نے کام جاری رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی پڑھائی میں بہت خلل آ رہا تھا۔ اس نے پڑھائی ہی چھوڑ دی اور کام کرنے کو ترجیح دی، لیکن سینڈر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا، تو اس نے فوج میں نوکری کرنی چاہی۔ اس کی عمر صرف 16 سال کی تھی اور آرمی میں جانے کے لیے زائد عمر ہونا لازمی تھا، لیکن اس نے جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا اور آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ لیکن 1 سال کے بعد ان کی عمر کا آرمی کو پتہ چل گیا تو انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں جو نہ کیا ہو، لیکن کچھ وقت کے بعد یا پھر یہ نوکری چھوڑ دیتے یا نکال دیے جاتے تھے۔ اس سب کے چلتے ان کی بیوی بھی انہیں چھوڑ گئی۔ 1924 میں اتفاق سے ان کی ملاقات اسٹینڈرڈ آئل آف کینٹکی کے جنرل مینیجر سے ہوئی۔ اس نے سینڈرز کو ایک سروس اسٹیشن پہ کام دیا۔ اس اسٹیشن میں لوگوں کو کرنل کا کام بہت پسند آیا اور لوگ اس گیس اسٹیشن پہ آنا شروع ہو گئے، لیکن 1930 میں آنے والے عظیم ڈپریشن نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کا ہی نظام دھرم برہم کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو اس سے گیس اسٹیشنز بھی واپس لے لیا گیا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد شیل کمپنی کو اس کا تجربہ اچھا لگا تو اس کو پیٹرول اسٹیشن پر کام دے دیا گیا۔ چونکہ یہ اسٹیشن ہائی وے پر تھا تو اس نے پھر سے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اس نے سبزیوں اور بریڈ سے لوگوں کی توازہ شروع کی۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے فرائیڈ چکن بھی مینیو میں ایڈ کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فرائیڈ چکن ایسی مشہور ہوئی کہ اس نے اپنا الگ سے ہوٹل اوپن کر لیا اور لوگ دور دور سے اس کی چکن کھانے آتے تھے۔ لیکن 1939 میں ورلڈ وار شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر اس کا کام رک گیا۔ 1945 میں جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو پھر سے سینڈرز نے کام شروع کیا، لیکن اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کام کر سکتا، تو اس نے اپنے دوست کو اپنا پارٹنر بنا لیا اور امریکی ریاست کینٹکی میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں اس نے KFC یعنی کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے ریسٹورنٹ اوپن کیا، جس سے اس کی ترقی کو 4 چاند لگ گئے۔ اس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کینٹکی کے گورنر نے انہیں کرنل کا خطاب دیا اور اس کی وجہ سے انہیں کرنل سینڈرز کہا جانے لگا۔ انہوں نے اپنے جس دوست کو پارٹنر بنایا تھا اس کو انہوں نے پیسے دے کر پارٹنرشپ سے برخاست کر دیا۔ کینٹکی میں ہی ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا جو انہیں $1,64,000 کی آفر دے کے ان کا ریسٹورنٹ خریدنا چاہ رہا تھا، لیکن کرنل سینڈرز کسی صورت نہ مانے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد امریکن گورنمنٹ نے اس ہائی وے کو جہاں ان کا ریسٹورنٹ تھا اسے بائی پاس کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے پاس سے 80% کام ختم ہو گیا اور وہ پھر سے غریب ہو گئے۔ ان کی ملکیت میں صرف $105 ہی رہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے KFC کو فرینچائز کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صبح گاڑی میں جاتے اور شہر شہر گھومتے رہتے اور ریسٹورنٹ کو اپنے چکن کے رائٹس بیچتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے پورے امریکہ میں ان کی 600 سے زائد KFC برانچز ہو گئی تھی۔ اب چونکہ کرنل سینڈرز اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بزنس مین کو KFC سیل کر دیا۔
جس میں ڈیل میں یہ طے پایا کہ KFC کا لوگو اور KFC کا نام کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ جس کی کمپنی کو کرنل سینڈرز نے KFC سیل کیا تھا، انہوں نے چکن کی ریسپی ہی بدل ڈالی، جس کی وجہ سے کرنل سینڈرز نے اس کمپنی پہ کیس کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ جس ریسپی کو میں نے بنایا ہی نہیں اسے میرا نام کیوں دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے غصے میں آ کر اپنی دوسری بیوی کے نام سے کلاڈیا سینڈرز ڈنر ہاؤس، اصل KFC ریسپی والا ریسٹورنٹ اوپن کیا، لیکن ان کو عدالت نے اس ریسٹورنٹ کو بند کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے انہیں اپنا ہوٹل بیچنا پڑ گیا۔ لیکن آج بھی یہ ہوٹل کرنل سینڈرز کی بیوی کے نام سے ہی اوپن ہے، جہاں اصل KFC چکن ملتا ہے۔ ناظرین، 90 سال کی مشکل ترین زندگی گزارتے ہوئے کرنل سینڈرز انتقال کر گئے۔ ناظرین، یہ تھی کرنل سینڈرز کی کہانی، جس نے 65 سال اپنی آپ کے لیے جدوجہد کی اور اینڈ میں کامیابی ملی، لیکن پھر بھی وہ ایک طریقے سے ناکام ہی رہے۔ تو ناظرین، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔